اللہ 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 اللہ۔ تصوف کی اصل حقیقت ہے تزکیہ نفس، تجلی باطن کر کے ایسا پاک و صاف ہو جانا کہ دل عشق الہی کا گہوارہ بن جائے، اور یہی عشق الہی جب الفاظ میں ڈھلنے لگتا ہے تو ایک جوت جل اٹھتی ہے، جس سے دھند میں لپٹے مناظر آشکار ہوتے ہیں، اور وہی جوت روح تصوف کہلاتی ہے۔ روح تصوف۔ تصوف کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ اسلام کے بہت سارے علماء نے تصوف کی فکر سے اختلاف کیا ہے، اور چونکہ اس کا نہ تو رسول اکرم نے کہیں کوئی ذکر کیا، نہ قرآن میں نہ شریعت میں اس کا ذکر ہے، اس لیے وہ علماء تصوف کو بدعت میں شمار کرتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ جہاں تک صوفیہ کی زندگی اور افعال و احوال کا تعلق ہے تو یہ بات واضح اور صاف ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے انہوں نے ان تمام خصوصیات کو اپنایا جو روحانی سلسلے کے وجود کو مستحکم بنانے میں ہمیشہ سے کار فرما رہی ہیں، مثلا تزکیہ نفس اور احسان۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسانی جسم میں نفس کی کافی اہمیت ہے۔ نفس ایک ایسی شے ہے جو ہمیں اچھائیوں یا برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھ کو دنیا نہ دنیا کا غم چاہیے، 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 میرے اللہ تیرا کرم چاہیے، میرے اللہ تیرا کرم چاہیے، میرے اللہ تیرا کرم چاہیے۔ پیار کافی ہے اس زندگی کے لیے، 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 راحت زندگی کم سے کم چاہیے، راحت زندگی کم سے کم چاہیے، راحت زندگی کم سے کم چاہیے۔ اور کچھ بھی نہیں چاہیے اے خدا، 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 ہم کو پاکیزگی کی حرم چاہیے، ہم کو پاکیزگی کی حرم چاہیے، ہم کو پاکیزگی کی حرم
بندگی کے لیے چاہیے زندگی، بندگی کے لیے چاہیے زندگی، زندگی کے لیے ایک صنم چاہیے، زندگی کے لیے ایک صنم چاہیے، زندگی کے لیے ایک صنم چاہیے۔ دین و ایمان کی فصل کے واسطے، 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 میرے معبود مٹی بھی نم چاہیے، میرے معبود مٹی بھی نم چاہیے، میرے معبود مٹی بھی نم چاہیے۔ جس کا مقصد ہو انسانیت کی بقا، جس کا مقصد ہو انسانیت کی بقا، جس کا مقصد ہو انسانیت کی بقا، تیرے قیصر کو ایسا قلم چاہیے، 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 تیرے قیصر کو ایسا قلم چاہیے۔ تصوف کے حوالے سے آگے جس صنف شعر سے بات ہو رہی ہے اس کا نام مرثیہ ہے۔ مرثیہ میں ہمیں ان جذبات کا اظہار ملتا ہے جو کسی دوسری صنف ادب میں ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ خاص طور سے کربلا کے میدان میں رسول اکرم کے نواسوں نے، خاص طور سے حضرت حسین اور ان کے عزیزوں نے جو قربانی دی اور اسلام کی سربلندی کا جو باب انہوں نے وہاں لکھا، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ مانا کہ کربلا میں 72 کے سر گئے، مانا کہ کربلا میں 72 کے سر گئے، مانا کہ کربلا میں 72 کے سر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، مانا کہ کربلا میں 72 کے سر گئے، ہم بھول
نہیں سکتے حسین ابن علی کو، ہم بھول نہیں سکتے حسین ابن علی کو، مانا کہ کربلا کو زمانے گزر گئے، مانا کہ کربلا کو زمانے گزر گئے، مانا کہ کربلا کو زمانے گزر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، ہم امت رسول ہیں بھولیں گے کس طرح، ہم امت رسول ہیں بھولیں گے کس طرح، انسانیت کے واسطے وہ کام کر گئے، انسانیت کے واسطے وہ کام کر گئے، انسانیت کے واسطے وہ کام کر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، نام یزید مٹ گیا سارے جہاں سے، نام یزید مٹ گیا سارے جہاں سے، دین خدا کا نور زمانے میں بھر گئے، دین خدا کا نور زمانے میں بھر گئے، دین خدا کا نور زمانے میں بھر گئے، زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے، نہر فرات اپنی بے بسی پہ رو پڑی، نہر فرات اپنی بے بسی پہ رو پڑی، پیاسے ہی آئے پیاسے 72 گزر گئے، پیاسے ہی آئے پیاسے ہی 72 گزر گئے، پیاسے ہی آئے پیاسے ہی 72 گزر گئے، زندہ
حسین دنیا میں اسلام کر گئے. قربانی ہم حسین کی بھولیں گے کس طرح. قربانی ہم حسین کی بھولیں گے کس طرح. طارق انہی کے صدقے میں ہم تو سنور گئے. طارق انہی کے صدقے میں ہم تو سنور گئے. طارق انہی کے صدقے میں ہم تو سنور گئے. زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے. زندہ حسین دنیا میں اسلام کر گئے. مانا کہ کربلا میں 72 گزر گئے. بظاہر مرثیے اور تصوف کا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، لیکن اگر ذرا گہرائی میں جا کے غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ مرثیے میں انسان دوستی یا فنا فی اللہ کی جو روایت ملتی ہے، یا یہ دو جو روایتیں ملتی ہیں، ان کا براہ راست تعلق تصوف کے ساتھ ہے. تصوف نے بھی حقیقت کے لیے، سچائی کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کا جو سبق دیا ہے، اس کا بھرپور اظہار جو ہے وہ مرثیے کے ذریعے ہمیں ملتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان کی طرف لے آتی ہے اور یہاں ان پر یزید کی بیعت کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے. محرم کی 10 تاریخ قیامت کی تاریخ تھی. جنگ ہوئی اور عابد بیمار کے سوا سب مرد شہید کر دیے گئے. خیموں میں آگ لگائی گئی، خواتین پر ظلم کیے گئے. انہیں گرفتار کر کے یزید کے دربار میں لایا گیا. اسی دردناک داستان کی یاد مرثیہ دلاتا ہے. پردیس مسافر کی، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے. پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے. پردیس مسافر کی، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے. کچھ سہم ہوئے بچے، کچھ سہم ہوئے بچے، کچھ سہم ہوئے بچے، بہتا ہوا پانی ہے. پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے. کرب بلا تیرے دامن میں چھپا کیا کیا ہے. کرب بلا تیرے ہے، کرب بلا تیرے دامن میں چھپا کیا کیا. بچپن علی اصغر کا، بچپن علی اصغر کا،
بچپن علی اصغر کا، اکبر کی جوانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ تابوت علم جھولا پانی کی سبیلیں ہیں، تابوت علم جھولا، تابوت علم جھولا پانی کی سبیلیں ہیں، جس سمت نظر جائے، جس سمت نظر جائے، جس سمت نظر جائے، پیاسوں کی نشانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ منصوب علم دیکھو ایک مشق سکینہ ہے، منصوب علم دیکھو، منصوب علم دیکھو ایک مشق سکینہ ہے، امو سے بھتیجی کی، امو سے بھتیجی کی، امو سے بھتیجی کی الفت کی نشانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ آنسو نہ رکے لوگو شبیر کی مجلس میں، آنسو نہ رکے لوگو، آنسو نہ رکے لوگو شبیر کی مجلس میں، اس اجڑے ہوئے گھر کی، اس اجڑے ہوئے گھر کی، اس اجڑے ہوئے گھر کی یوں یاد منانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ شبیر یہ کہتے تھے میں کیسے اجازت دوں، شبیر یہ کہتے تھے، شبیر یہ کہتے تھے میں کیسے اجازت دوں، اے قاسم تو میرے، اے قاسم تو میرے، اے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ یہ لاش اکبر پر لیلا نے کہا رو کر، یہ لاش اکبر پر، یہ لاش اکبر پر لیلا نے کہا رو کر، کیوں خون میں تر تیری، کیوں خون میں تر تیری، کیوں خون میں تر تیری پوشاک شہانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ دیتے تھے صدا سرور عباس چلے آؤ، دیتے تھے صدا سرور، دیتے تھے صدا
اکبر کی، میت علی اکبر کی اب مجھ کو اٹھانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے، پردیس مسافر کی پردرد کہانی ہے۔ مرثیہ حقیقی معنوں میں وہی مرثیہ ہے صنفی اعتبار سے کہ جس میں کربلا یا کربلا کے واقعات کا ذکر ہے۔ یوں تو شخصی مرثیے بھی لکھے گئے ہیں، کربلائی مرثیے بھی لکھے گئے ہیں، لیکن شخصی مرثیے وہ مرتبہ نہیں پا سکے اس حقیقت کے باوجود کہ ہمارے بڑے بڑے شعراء نے شخصی مرثیے لکھے ہیں، حالی نے، اقبال نے، اس کے باوجود ان کو وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جو انیس کے مرثیوں کو حاصل ہوئی ہے۔ انیس کے کربلائی مرثیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ ہر بڑی شاعری لا محالہ ڈرامے کے نزدیک آ جاتی ہے۔ اگر مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر غور کریں تو یہ بات صاف عیاں ہے کہ مرثیہ اردو کی وہ شاعری ہے جو باعث افتخار ہے۔ موضوع کے اعتبار سے حمد و ثنا، نعت رسول، مدح اہل بیت، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کو کربلائی مرثیے کا محور بتایا گیا ہے، جس کی بنا پر یہ صنف اسلامی ادب کی ایک مخصوص اور لاجواب صنف بن گئی۔ صوفیانہ عقیدہ رکھنے والے سالک بھی اس صنف سے متاثر ہیں، کیونکہ اس کے سارے واقعات اس پاک ذات کے وجود کو مستحکم کرنے کے لیے ہی مورز وجود میں آئے ہیں۔ مرثیے کا جتنا ذکر کیا جائے کم ہے۔ آگے ہم غزل اور تصوف کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے روح تصوف۔